ایک دفعہ میں اس حدیث کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر اس پہ جو تھوڑا بہت تبصرہ مزید کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ تھا، اور کفار قریش کی ایک جماعت اپنی مجالس میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا تم اس معاذ اللہ ریاکاری کرنے والی کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بدتمیزی کے الفاظ ذکر کیے، تم میں سے کوئی شخص آل فلاں کی اونٹنی کی طرف جائے، یعنی قبیلے کا ذکر کیا، اور اس کے گوبر اور خون اور اس کی بچہ دانی لے آئے، پھر اس کو مہلت دے حتیٰ کہ جب یہ سجدے میں جائیں تو اس بچہ دانی کو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ پھر جو ان میں سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اٹھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس بچہ دانی، یا ایک روایت میں اوجڑی کا لفظ بھی ہے، اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں برقرار رہے، یعنی آپ نے سجدے کو طوالت دے دی۔ سو وہ کفار ہنستے رہے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ پھر کوئی جانے والا حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے پاس گیا، اور وہ اس وقت ایک کم عمر لڑکی تھی، پس وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سجدے میں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اس اوجڑی کو آپ کے اوپر سے اٹھا کر پھینک دیا اور کفار قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو سخت سست کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو آپ نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ پھر آپ نے ان کے نام لیے، اے اللہ عمرو بن ہشام کو ہلاک کر دے، عتبہ بن ربیعہ کو اور شیبہ بن ربیعہ کو اور ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط کو، عمارہ بن الولید کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم غزوہ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ یہ سب کفار زمین پر مردہ پڑے ہوئے تھے، پھر ان سب کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنویں والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ ایک طویل حدیث تھی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چونکہ مکہ المکرمہ ایک دارالحرب تھا، اور دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی اسلامی مذہبی آزادی نہ ہو، کوئی بھی۔ اگر یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ ایک پہلے پابندی ہو لیکن پھر ایک بھی مذہبی آزادی مل جائے تو وہ دارالحرب نہیں رہتا بلکہ دارالاسلام ہو جاتا ہے۔ دارالحرب کی تعریف ہی یہ ہے کہ جہاں پر مسلمان کوئی بھی اپنی مذہبی رسم آزادی کے ساتھ ادا نہ کر سکیں، کوئی بھی مذہبی شعار قائم نہ کر سکیں، اسے دارالحرب کہتے ہیں۔ تو یہ مکہ المکرمہ دارالحرب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا بعد میں حکم نازل فرمایا۔ پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ اور آج بھی اگر بالفرض کوئی ایسا مقام ہو جو دارالحرب بن جائے یا ہو دارالحرب تو پھر وہاں سے ہجرت فرض ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہیں رہے، اور اس وقت پھر یہ کفار نے آپ کے ساتھ ایک غلط حرکت کی۔ اس پر اتنا تبصرہ میں کر چکا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور محبوب ترین بندے ہیں، سب سے مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اگر آپ احادیث کریمہ کا مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو پیدا کرنا نہ چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کو ہی تخلیق نہ فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم پر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہی احادیث کریم ہمیں بتا رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتے ہوں ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، اس کی ذات کسی بھی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ بھی ہے مسلمانوں کا، اور کاش مسلمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، اور ہمارے وہ آستانے خصوصاً اور وہ علماء کرام جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے بھی کلام کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت اور پہچان بتاتے تو بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے عقائد کے اندر فسادات ختم ہو جاتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک آپس میں ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی غلط حرکت ہو جائے تو دوسرا اس کو بیڈ فیل کرتا ہے، اچھا کام کر لیں تو خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، اور اگر ہم کوئی بڑی چیز کی آفر کرتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، اگر کوئی چھوٹا سا کام کر دیں، بڑا اس کی مرضی کے مطابق کام نہ کریں تو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات اسی طرح گمان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اتنی عبادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ میری عبادت سے متاثر ہو کر میری دعائیں قبول کر لے اور جو میں تمنا کر رہا ہوں وہ مجھے عطا کرے، کم از کم اتنا ہے کہ مجھے ہر قسم کے فتنے، فساد اور مصیبت سے دور رکھے۔ جب اس کو یہ مطلوبہ چیز نہیں ملتی تبھی اس کے زبان پہ شکوہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہم تو گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ مصیبتیں آئیں چلی جا رہی ہیں۔ اس کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت سے متاثر ہو کر اور یہ تمام چیزیں مجھے پرووائڈ کرے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے اور عذاب سے، مصیبت سے پروٹیکشن فراہم کرے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کثیر گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گندے گندے بڑے بڑے اور کثیر گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان گناہوں کو ملاحظہ فرما کر اب بہت زیادہ ہم سے ناراض ہو چکا ہوگا، یعنی اس کا ہر میرے گناہ کا ایک اثر قبول کر رہا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے توبہ کر کے توڑ دینے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی اسی وجہ سے مایوس ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ایک دفعہ توبہ ہم نے کی تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہوگا، لیکن جب ہم نے توڑ دی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا ہوگا، پھر ہم نے دوبارہ توبہ کر کے پھر توڑی تو اور ناراض ہوا ہوگا، اور اب میں 3-4 بار توڑ چکا ہوں، اب اگر توبہ کروں گا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے مزید ناراض ہو جائے گا، اور یا پھر وہ ناراض ہو چکا ہے، اب کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اثرات قبول نہیں کرتا جیسے ہم ایک دوسرے کو ہماری بار بار نافرمانی کرے تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ قلب ہے، نہ اس پہ ایسی کیفیات اور فیلنگز وارد ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ منت مانتی ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو بڑی بڑی عبادات کا ذکر کرتی ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ بڑی عبادت کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً میرا کام کر دے گا۔ جیسے ہم ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بلا تمثیل کے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی ادارے میں جا کے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ایک بھاری رشوت کی آفر کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ لو بھئی ہم آپ کو 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، تو سامنے والا ایک دم متاثر ہو کے جلدی ہمارا کام کر دیتا ہے۔ بلا تمثیل میں نے کہا کہ میں عبادت کو رشوت نہیں کہہ رہا ہوں، بلا تمثیل سے مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو اس کی مثال نہ بنایا جائے، ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور دیکھیے کہ یہ جو بڑی بڑی عبادات کا ذکر، اللہ تعالیٰ اگر میری نوکری ہو گئی 1000 نفل پڑھوں گا، ہمارے اولاد ہو گئی تو 2000 نفل پڑھیں گے، بیٹی کی شادی ہو جائے تو 3000 نفل پڑھیں گے، ہاں پوری زندگی میں روزے رکھتی رہوں گی۔ یہ کیوں اتنی بڑی بڑی عبادات کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس بڑی عبادت کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم شاید ہم سے متاثر ہو جائے گا اور وہ ہمارا کام کر دے گا تاکہ ہم اتنی عبادت کریں۔ حالانکہ ہم چاہے رات دن عبادت کرتے رہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کریں، بلکہ پوری کائنات عبادت کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ ذرہ برابر بھی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تبلیغ دین کرنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ متاثر ہو رہا ہوگا، اور پھر جب وہ تبلیغ کرتے کرتے جب ان کو رسپانس صحیح نہیں ملتا ہے اور تھوڑا سا لوگ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم اپنے دل کو تنگ ہوتا محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ زبان پہ بعض اوقات آ جاتا ہے کہ یار ہم تو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور الٹا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی یہ مسائل پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اسی وقت پیدا ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کو چونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وہ اسی لیے بروز قیامت اللہ سے ڈریں گے، بہت زیادہ ڈریں گے کہ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ وہ جب اس کی بے نیازی کا غلبہ ہوتا ہے، بے نیازی یعنی وہ ظاہر ہوتی ہے، تو پھر وہ کوئی بھی سامنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ تو کسی کا اثر قبول کرتی ہے،
نہ اسے کوئی متاثر کر سکتا ہے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ کسی خاص کیفیت یا کسی خاص موڈ کے تابع نہیں ہوتے. جیسے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی فقیر نظر آ گیا اور اس کو دیکھ کے دل میں رحم پیدا ہوا تو جی 10 روپے کا نوٹ نکال کر دے دیا، بچوں پہ رحم آیا تو ان کو کوئی چیز لے کر دے دی، دوست پہ رحم آ گیا اس کی مالی امداد کر دی. تو ہمارے جو افعال و اعمال ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ہمارے موڈ کے، ہماری کیفیات کے تابع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل پاک و صاف ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس حدیث سے ذرا آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ جس وقت وہ یہ بدتمیزی کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اطاعت میں مصروف ہیں، اور وہ آوارہ گرد وہاں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا ان کو تباہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ہلاک فرمایا تو ان کو بھی ہلاک فرما دیتا. اور جب انہوں نے لا کے اوجڑی آپ کے کندھے مبارکے پہ ڈال دی تو اللہ تعالیٰ اس اوجڑی کو دور بھی رکھ سکتا تھا کہ وہ لا کے ڈالتے ہوا میں اڑ جاتی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اچھا، پھر وہ ہنستے بھی رہے، پھر بدتمیزی کرتے رہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ ملاحظہ نہیں فرما رہا تھا یقیناً. تو اب اگر واقعی اللہ کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں اور وہ ان فیلنگز کے تابع ہو کر فیصلے کرتا تو یہ سب کے سب ہلاک ہوتے، اسی وقت ہلاک ہو جاتے. لیکن اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اثار قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اس کا ارادہ ازلی یہی تھا کہ یہ اس وقت کچھ بھی کرے تو بدر کے موقع پہ ان کو ہلاک کیا جائے گا. وہ ایسے ہی ہوا کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آیا وہ مرے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی طرح نیک عمل کرنے والے، تبلیغ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بس جو کام ہمارے سپرد ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے، یہ عطا فرمائے، اس سے بچائے، اس سے نہ بچائے. اسی طرح نیک عمل اگر کر رہا ہے کوئی کثرت کے ساتھ تو یہ بالکل نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل سے متاثر ہو کر ہمیں ایسے چیزیں عطا فرمائے. منت مانے تو نارمل سے کوئی آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اس کے لیے بہت بڑے بڑے افعال و اعمال کا ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے تو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی ذات اس طرح کا اثر قبول نہیں کرتی کہ کسی سے ناراض ہو کہ جی موڈ آف ہو گیا ہے، فیڈ اپ ہو گئے، اب اس کو بخشنا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے اور ان اثرات کے قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. پوری کائنات مل کے گناہ کر لے، گناہ کرتی رہے رات دن، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سب مل کر عبادات کرتے رہیں، سارے مسلمان ہو جائیں، سارے متقی پرہیزگار ہو جائیں، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے. بس جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، کوئی زیادہ مشقت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فرض واجب ہیں ہمارے لیے، سنت موقدہ چیزیں ہیں، مستحبات ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ عمل کریں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچنا چاہیے. باقی عبادات کی بہت زیادہ اپنے اوپر مشقت لینا یا گناہ ہونے کے بعد مایوس ہو جانا یا یہ سوچنا کہ اب تو اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں، یا توبہ توڑ دینے کے بعد یہ سوچنا کہ اب کیا فائدہ، دوبارہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں. بالکل گناہ ہونے نہیں چاہیے، ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور 50 دفعہ توبہ کریں. اگر خدا نخواستہ شیطان 50 گناہ کروا دیتا ہے تو توبہ کرنے میں بھی دیر نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے. جب اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوری طور پر کسی سے انتقام نہیں لیا تو پھر اپنے بارے میں ہمیں بھی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ہم نیک ہیں، ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، دھوکہ دے دیا اس نے، ہمارا مال کھا گیا ہے، ہمیں ویسی کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دیا ہے، تو پھر یہ سوچنا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا، محبوب ہوتا تو میرے ساتھ ایسا تو نہ ہوتا. یہ سب خیالات اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ وہ ذات بڑی بے نیاز ہے. وہ ہماری مرضی کے تابع ہو کر نہیں چلے گی، ہمیں اس کی مرضی کے تابع ہونا ہے. تو یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر دیکھیں اس میں لفظ استعمال ہوا حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام. تو معلوم ہوا کہ یہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے یہ علیہ عورتوں کے لیے علیہ السلام استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اسی لیے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کروں گا. یہ عربی کے اندر بھی دیکھیں کہ یہ فانطلق منطلق الی فاطمۃ علیہ السلام، یہ عربی کے اندر بھی ایسے ہی، یہ نہیں کہ ترجمہ کرنے والے نے علیہ السلام لکھ دیا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہی یہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ عوامی خیال ہے کہ جی علیہ السلام یا علیہ السلام یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ ہوگا،
رحمت اللہ علیہ ولیوں کے ساتھ ہوگا اور عام آدمی کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے. یہ بیچارے عوامی خیال ہے. بالکل ہر لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. علیہ السلام ایک عام آدمی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم کا جو ترجمہ ہے کہ آپ پر سلامتی نازل ہو، علیہ السلام کا وہی ترجمہ ہے اس پر سلامتی نازل ہو. بس اس میں غائب کی ضمیر ہے علیہ السلام. اگر اس کو حاضر کی ضمیر بنا دیں علیکم السلام یا السلام علیکم تو یہ دیکھیں حاضر کا بن گیا. تو یہ غلط خیال ہے کہ علیہ السلام کا لفظ صرف اور صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوگا. یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں ہمارے عرف میں زیادہ مشہور ایسا ہو گیا ہے کہ نبیوں کے لیے علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ان کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے. کثیر آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اولیاء اعظام کے لیے بکثرت رضی اللہ عنہ استعمال ہوا ہے. بلکہ خود صاحب ہدایہ جو ہیں، یہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، وہ جب لکھتے ہیں تو بعض اوقات یوں لکھتے ہیں قال رضی اللہ عنہ، اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہا اس نے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یہ دعائیہ جملہ وہ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح رحمت اللہ علیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے. یہ کوئی ولیوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. اگر آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ہمارے ذہن میں چونکہ یہ عوام ہوتی ہے نا، عوام کو اتنی معلومات تو ہوتی نہیں، اس نے یہ جملے مخصوص کر دیے ہیں، دعائیہ جملے مختلف طبقات کے ساتھ. اب اگر ہم اس کو دوسرے طبقے کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیچارے سمجھاتے ہیں نہیں جی دیکھیں علیہ السلام غیر نبی کو نہیں کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ صحابی کے علاوہ کو نہیں کہتے ہیں. اچھا کہاں لکھا ہوا؟ چلو جاؤ بتاؤ. پوری کوئی قرآن اٹھا لو، حدیث اٹھا لو، کسی لغتی کتاب میں لکھا ہوگا، بتاؤ کہاں منع لکھا ہے. تو یہ بیچارے عوام کا خیال ہے. تو امید ہے کہ آپ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے طبقے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر